اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 40ویں سال کو پہنچ چکے تھے اور آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع کی گھڑیاں قریب آیا چاہتی تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ صبح یا شام کو ضرورت کے لیے جب کسی درخت یا پتھر کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو آپ سے کہتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد دائیں یا بائیں دیکھتے مگر درخت یا پتھر کے علاوہ کسی کو نہ پاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا تھا۔ گویا نبائے عظیم کا یہ ایک مقدمہ تھا۔ آفتاب نبوت کا طلوع۔ ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کی رات کو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب طلوع ہوا۔ اس وقت سے دن یا رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھا کرتے وہ سفید صبح کی مانند نمودار ہو جاتا۔ عروہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں پر رحمت کا ارادہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھا کرتے وہ سفید صبح کی مانند نمودار ہو جاتا۔ اس کے بعد خلوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو گئی، بلکہ تنہا رہنے سے زیادہ کوئی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل حرا میں اپنی پسندیدہ خلوت کو اختیار فرمایا۔ مکہ کے ایک پہاڑ کا نام حرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جا کر اپنا تزکیہ نفس کیا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم قریش کو جو شرک و باطل دیکھتے یا سنتے اس پر آرزو ہوتے، پر ازردہ ہوتے، یعنی بہت زیادہ افسردہ ہوتے۔ رمضان المبارک میں کسی رات، شاید یہ 17ویں رات تھی، کہ نبوت کی بشارت لے کر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے رسالت کی ذمہ داری اٹھانے کی ابتدا تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ابتدائی وحی کا واقعہ ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا جاتا ہے۔ وحی سے قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خواب دیکھتے تو کچھ ہی عرصے میں اس کی سچائی ایسے ظاہر ہو جاتی جیسے رات کی تاریکی میں سفید سہا نمودار ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی کی رغبت ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور غار حرا میں گوشہ نشین ہو کر کئی رات تک عبادت میں مصروف رہتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر اتنی مدت کا توشہ لے کر واپس چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سن کر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے بھینچا کہ میں نے انتہائی تکلیف محسوس کی، پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اس نے مجھ کو تیسری مرتبہ بھینچا کہ میں انتہائی تکلیف محسوس کی، پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑکتا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آ کر کہا، مجھ پر کمبل ڈال دو، مجھ پر کمبل ڈال دو۔ ذرا گھبراہٹ دور ہوئی تو فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا، ساتھ ہی کہا، مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، میں زندہ نہیں بچوں گا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مسائل پر اعانت کرتے ہیں۔ سیرت محترمہ کے اس گوشے میں درج ذیل اسباق و نتائج ہیں۔ سنت غالبہ کا بیان ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی عمر کے 40ویں سال میں مبعوث ہوتے ہیں۔ اس بات کا بیان ہے کہ درختوں اور پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا دراصل نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات میں سے تھا۔ اس بات کا بیان ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ نزول وحی کا زمانہ 23 سال کا ہے، جس میں سے 6 مہینے خواب کے ہیں۔ گوشہ نشینی کا جواز بیان ہے، جسے فساد اتنا عام ہو جائے کہ بندہ مومن اس کے شر سے نہ بچ سکے۔ اس حقیقت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا بسم ربک، اور یہ بھی نبوت بہرحال رسالت سے پہلے تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کے ساتھ نبوت اور مدثر کے ساتھ رسالت سے مشرف کیا گیا۔
اور ان دونوں کے درمیان میں ایک عرصہ تھا وہی بند رہی۔ علم حاصل کرنا ایک مسلمان پر اہم فرض ہے، کیونکہ جس کی بنا پر کوئی واجب مکمل نہ ہوتا تو وہ خود بھی واجب ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔